کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اے دنیا میں آنے والے تو دنیا میں آ گیا، تیرے کان میں اذان تو ہو گئی، مگر یاد رکھنا مزاج یہ بھی دیا جا رہا ہے، اذان ہونے کے بعد میں پھر جماعت ہوتی ہے، اور جماعت اور اذان کے درمیان ایک تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، وہ 15 منٹ 20 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آدھا گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ مزاج دیا گیا، اے دنیا میں آنے والے، اذان کے بعد میں جس طرح نماز کے لیے وقفہ ہوتا ہے، اسی طرح تیرے کان میں اذان سے لے کر تیری جماعت تک ایک تھوڑا سا وقفہ ہے، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اس وقفے کے اندر جو تجھے کرنا ہے کر لے، اذان ہو گئی مگر تیار رہنا، جماعت کا وقت قریب ہے، وہ وقت دور نہیں۔ تو میت کی شکل میں ایک چارپائی ایک مسہری پہ لیٹا ہوگا، تیرے میت کو آگے رکھ کر لوگ جماعت قائم کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ وقفہ ہے چھوٹا سا۔ اچھا، جب اذان ہو جاتی ہے جناب اور جماعت تک کا جو وقت رہتا ہے، آپ نے سنت پڑھ لی، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ آپ حضرات آمین کہیں۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، دولت کے لیے ناشاد ہوئے، غفلت کے سبب برباد ہوئے، لوگوں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔
گرامی القدر سامعین محترم، معروضات کا سلسلہ شروع کیا جائے اس سے قبل ہم اور آپ سب مل کر اپنی عقیدتوں کا اظہار یوں کریں کہ اپنے آقا و مولا، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، وجہ وجود کائنات، صدر بزم کائنات، فخر بزم کائنات، جان کائنات، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم، جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، بھوکوں کو کھلانے والے، پیاسوں کو پلانے والے، ننگوں کو لباس پہنانے والے، ہم سب کے آقا، داتا، ملجا، ماوا، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بآواز بلند، پوری ایمانداری، پوری محبت کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ سے قبل آپ نے ہمارے ملک کا ایک عظیم ترین لب و لہجہ، مداح خیر الانام، واصف شاہ ہدا، محترم محتشم اخی اکبر جناب نعیم اختر بریلوی صاحب کو سماعت کیا، اور ایک بہترین خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا عالم نبیل، فاضل جلیل، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا اکمل رضا صاحب مرکزی، بہت عمدہ خطاب انہوں نے کیا، ماشاءاللہ آپ نے بڑی محبت سے سنا۔ اور بھی ہمارے کئی علماء کے بیانات آپ نے، ہمارے امام صاحب قبلہ کا بھی خطاب ہوا، نعت و منقبت بھی سنی، آپ محظوظ ہوئے۔ آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ہمارے محترم جناب نذیر احمد صاحب اور ان کے جو بھائی ہیں اکرم بھائی اور محمد یامین صاحب، امیر احمد صاحب، محمد عارف صاحب، انہوں نے بھائی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنی بہن کے ساتھ اس حد تک انہوں نے محبت کو نبھایا کہ اس حد تک مخصوص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یاد رہے انسان دنیا میں آیا ہے تو دنیا سے جانا بھی ہے۔ ابھی حضرت نے جس طرح آپ کو سمجھایا کہ یہ دنیا ایک خواب کی طرح ہے، جس طرح آپ خواب دیکھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں، وہ تو خواب تھا۔ ہم آئے ہیں، یہاں سے چلے جائیں گے، مگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین موقع دیا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کا۔ ہم چاہیں تو اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے فضل اتنے فرمائے، کرم اتنے فرمائے، احسان اتنے کیے کہ ان کا شمار کرنا بھی یہ ہمارے لیے امپاسبل ہے۔ ہم اللہ کی عطاؤں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے احسانات کا شمار ہم کر سکتے ہیں؟ کیا کچھ نہیں دیا اللہ نے۔ قرآن سناؤں آپ کو؟ آپ
نعیم اختر صاحب کے کلام کو سن کر جھومتے ہیں، بڑی اچھی بات، جھومنا چاہیے۔ نگلیہ عاقل ہے، بڑے بڑے شاعر یہاں پر آتے ہیں اپنے کلام سنانے، آپ سب کے کلام سن کر جھومتے ہیں، یقیناً جھومنا چاہیے، مگر ایک بات یاد رہے، سب کے کلام سن کر جھومو، مگر سب سے بہتر کلام میرے پروردگار کا کلام ہے۔ اس کے ساتھ رب کے کلام پر بندے کو اور زیادہ جھومنا چاہیے، کیونکہ جو فصاحت و بلاغت میرے رب کے کلام کی ہے وہ کسی کے کلام کی، جو تعریف و توصیف خدا اپنے محبوب کی کرے وہ کوئی شاعر تو اس انداز میں نہیں کر سکتا نا، تو رب کا کلام سننا اور اس پر جھومنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب آپ حضرات ذرا تیار ہوں، اپنے آپ کو تیار کریں، میں بھی اپنے آپ کو تیار کروں، دھیرے دھیرے ہم دونوں ایک دوسرے کو تیار کرتے رہیں گے اور بات آگے بڑھتی رہے گی۔ ایک مرتبہ آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنے احسان کیے، اتنے فضل فرمائے، اتنی نعمتیں عطا کی کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، قرآن کہتا ہے گن ہی نہیں سکتے، شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنے فضل اللہ نے فرمائے۔ مگر سب سے بڑا اللہ کا فضل جانتے ہو؟ سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ ہمیں اس فضل پر اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ بابو آرام سے بیٹھو بیٹے، جو ڈیلے سپیڈ ہے نا تھوڑی جلدی ہے، لیٹ کر دیجیے اس کو، آرام سے آئے، ڈیلے سپیڈ ڈیلے رہے، ختم مت کیجیے گا، سپیڈ اس کی ڈاؤن کریں تاکہ وہ دھیرے دھیرے آرام سے۔ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جو سنا رہا ہوں وہ بالکل سچی بات ہے، یقیناً لگتا ہی ہے، ہم سب کو لگتا نہیں، یقین ہے ہمارا، اس پر مضبوطی سے ایمان ہے کہ حضور ہی سب سے افضل ہے، تو آپ میرے ساتھ شریک ہوں گے۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، سبحان اللہ، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ حضور سے بڑی کوئی دولت ہے؟ حضور سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے نا وہ حضور کے صدقے میں ہی ملا ہے، اور جو کچھ ملے گا حضور کے صدقے میں ہی ملے گا۔ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے،
بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا احسان کہ اس نے اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا۔ حضور نے اس امت کو تعلیمات سے سجایا، سنوارا، آراستہ کیا۔ کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال کر اسلام کا اجالا ان کو عطا فرمایا۔ پیارا دین، پیارا مذہب اسلام جو اللہ نے ہمیں دیا، حضور کے صدقے میں ہمیں یہ مذہب مہذب ملا ہے۔ پروردگار نے یہ پیارا دین عطا فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس دین متین کی عظمتوں کا اعلان کیا۔ اپنے دین کو سمجھیں اور پھر اپنے آپ پر نظر ڈالیں۔ قرآن سنیں اور محبت سے سنیں، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے یہاں، بے شک اللہ کے یہاں دین صرف اور صرف اسلام، اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ تاجدار مدینہ، والی کائنات، مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پروردگار عالم نے ہم گنہگاروں کو کیا کچھ عطا نہیں فرمایا، اپنا پیارا محبوب ہم گنہگاروں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ پیارا مذہب اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ پیارا دین اللہ نے عطا فرمایا، یہ وہ پاکیزہ دین ہے کہ جو دنیا میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک سب کچھ سکھاتا ہے۔ یہ وہ پیارا دین ہے جو آخرت کے معاملات بھی دنیا میں سمجھا کے بتا کے اپنے ماننے والوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا میں کیسے جینا ہے، دنیا کو کیسے بہتر بنانا ہے، آخرت کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ یہ واحد مذہب مہذب اسلام ہے۔ اب میرے ایک ایک لفظ کو آپ غور سے سنیں۔ بچہ دنیا میں آیا، پیدا ہوا، جس کے یہاں بھی آیا وہ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے، کسی امام صاحب کے پاس گئے، حافظ صاحب کے پاس گئے، کہے کہ چلیے حضرت ذرا، کس لیے؟ کب بچہ پیدا ہوا ہے، ہمیں اللہ نے خوشی کا دن نصیب کیا ہے۔ دنیا میں آنے والا دنیا میں آیا، آپ نے امام صاحب کو بلایا، مولوی صاحب کو بلایا، حافظ صاحب کو بلایا، کہنے لگے حضرت
آئیے اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، کہا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا حضرت آ کر کانوں میں پہلے اذان پڑھ دیجئے۔ بچے کے کان میں اذان، اسلام کی تعلیم یہیں سے شروع ہو گئی۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں غور کرو، ابھی دنیا میں آیا ہے، دنیا میں اللہ نے ابھی ایک بچے کو بھیجا ہے، ابھی اس نے آنکھیں کھولی ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کے کان میں اذان پڑھ کر اسے مزاج دیا گیا، اسے فکر دی گئی، بتایا گیا اے دنیا میں آنے والے تجھے تیرے بارے میں بعد میں بتایا جائے گا، اے دنیا میں آنے والے تجھے تیری شناخت بعد میں کرائی جائے گی، اے دنیا میں آنے والے تجھے تیری پہچان بعد میں کرائی جائے گی۔ تو دنیا میں آیا ہے، تو کس مذہب کے اندر آیا ہے، تیرے مذہب کی کوالٹی یہ ہے، تیرا مذہب تیری پہچان بعد میں بتائے گا، مگر تیرے رب کی پہچان تجھے پہلے کرائی جائے گی، تیرے رب کا نام تجھے پہلے سنایا جائے گا۔ کان میں اذان پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا نام اس کو سنا کر بتا دیا گیا، اے دنیا میں آنے والے دنیا میں آیا ہے، اتنا جان لے تجھے دنیا میں بھیجنے والا کائنات کا خالق پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ امتیاز برکاتی سائی قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، بالکل اطمینان سے سنیں۔ میرا مزاج ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی زیادہ چیخنا چلانا نہ کروں اور آپ بھی اطمینان سے کوئی نہ کوئی پیغام لے کر جائیں۔ اب غور فرمائیے، آنے والا دنیا میں آ گیا، سب سے پہلے اس کو اللہ کی پہچان کرائی جا رہی ہے، رب کا نام سنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہی تو ہے معنی۔ اللہ، بولیے اللہ، اللہ بہت بڑا ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے بھی آئے، دولت کے زوم میں، طاقت کے زوم میں، اقتدار کے زوم میں، انہوں نے کہا ہم بڑے۔ وہ جو اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اوقات ان کو دکھائی۔ دنیا میں ایک بادشاہ گزرا، نام اس کا نمرود، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک بادشاہ طاقت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر کہتا تھا میں سب سے بڑا، میں سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی اوقات دکھائی اور سمجھا دیا تو بڑا نہیں، بڑا تو پروردگار ہے، سب سے طاقت والا تو پروردگار ہے، سپر پاور تو پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھ تو اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے مگر تو کتنا چھوٹا ہے، رب تجھے بتا رہا ہے تجھے ختم کرنے کے لیے کسی بڑے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ نے سب سے چھوٹی مخلوق مچھر کو بھیج دیا، اللہ نے اوقات بتا دی۔ اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، جب تو اللہ کی بنائی مخلوق میں ایک چھوٹے سے مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو تیری اوقات نہیں ہے کہ تو کائنات کے مالک پروردگار کا، اللہ کا مقابلہ کر سکے۔ کر سکتا ہے کوئی مقابلہ اللہ کا؟ نہیں کر سکتا۔
وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ تو انسان اپنی اوقات جان لے، کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان تو چھوڑیے، پوری کائنات کی اوقات کی بات کیجیے۔ فرمایا گیا اللہ تعالی کی نظر میں اس کائنات کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کی نظر میں اس دنیا کی اوقات، جس دنیا کے لیے ہم مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، برا حال ہے، اگر اللہ تعالی کی نظر میں اس دنیا کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ کا نام لینے والے لوگ ہوتے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہوتے، کوئی نہیں ہوتا اس کے علاوہ۔ مگر اللہ کی نظر میں اس کائنات کی کوئی اوقات ہے کتنی سی؟ آپ اپنی اس دنیا کو، اپنے اس پلینٹ کو دیکھیں، کتنا سا میپ میں جا کر کبھی اس کی حقیقت دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ کا نام سنایا گیا، بتا دیا گیا تو اللہ کا بندہ ہے، تجھے دنیا میں پروردگار نے بھیجا ہے۔ ذہن قریب کیجئے، غور سے میری بات کو سنیے، آپ بڑے ذی شعور لوگ ہیں، آپ کا گاؤں نگلیا عاقل مشہور ہے، بڑے بڑے خطبہ یہاں آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، میں سب سے چھوٹا، کچھ باتیں کام کی بتاؤں گا، سن لینا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اب ایک بات ذرا غور سے سنو، یہ محفلی سالے ثواب کی ہے۔ ہمارے جناب نذیر بھائی کی بہن دنیا سے گئیں، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی جانا۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اے دنیا میں آنے والے، تو دنیا میں آ گیا، تیرے کان میں اذان تو ہو گئی، مگر یاد رکھنا مزاج یہ بھی دیا جا رہا ہے، اذان ہونے کے بعد میں پھر جماعت ہوتی ہے، اور جماعت اور اذان کے درمیان ایک تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، وہ 15 منٹ 20 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آدھا گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ مزاج دیا گیا، اے دنیا میں آنے والے، اذان کے بعد میں جس طرح نماز کے لیے وقفہ ہوتا ہے، اسی طرح تیرے کان میں اذان سے لے کر تیری جماعت تک ایک تھوڑا سا وقفہ ہے، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اس وقفے کے اندر جو تجھے کرنا ہے کر لے، اذان ہو گئی مگر تیار رہنا، جماعت کا وقت قریب ہے، وہ وقت دور نہیں۔ تو میت کی شکل میں ایک چارپائی، ایک مسہری پہ لیٹا ہوگا، تیرے میت کو آگے رکھ کر لوگ جماعت قائم کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ وقفہ ہے چھوٹا سا۔ اچھا، جب اذان ہو